وسلم نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم ہندوستان کے مسلمان سینکڑوں سال تک لا الہ الا اللہ کا مطلب نہ سمجھے، نہ اپنے ہم وطنوں کو سمجھایا۔ لا الہ الا اللہ، جب یہ کلمہ اللہ کے رسول نے مکے کی پہاڑی سے سنایا، آپ سوچئے ہمارے مسجدوں سے اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان در مسجد آزان ہو چیٹو بشے۔ غیر مسلم مائیں بہنیں بہت ساری ایسی ہیں اذان کے احترام میں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہیں، بولچے بابا آزان ہوچے، سب کام چھوڑ دیتی ہیں، نیک کام ہو رہا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ ہم بہت خوش ہو گئے، کتنی اچھی بات ہے، لوگ کلمہ کا احترام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ احترام اس وقت ان کے فائدے مند ہوگا جب وہ اس کلمے کا مطلب سمجھیں۔ کلمے کا مطلب لا الہ الا اللہ بہت ہی طاقتور کلمہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ایک دفعہ انہوں نے کہا اے میرے رب آپ مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا کیجئے، آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے اذکرک بہ وادعوک بہ، کہ جس کو میں بار بار جس کا ذکر کروں، جس کلمے کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ اے میرے رب مجھے کوئی کلمہ سکھائیے۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ ارے تیری تمام مخلوق تو لا الہ الا اللہ کہتی ہے، کچھ اسپیشل کلمہ چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے پہ رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ اگر ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ میرے بھائی ایک مشہور حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہم تمام کو رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا میدان، ایک بندہ ہوگا بڑا گنہگار، اس کے گناہوں کے نہ جانے کتنے رجسٹر ہوں گے، وہ رجسٹر تا حد نگاہ، جسے آپ کہتے ہیں جیکن پرچن تو تمہار چوکٹا چلے جاوے، جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی وہاں تک وہ رجسٹر لمبا ہوگا، اتنا گناہ بندہ ڈر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت بلائے گا بندہ کو، اے بندہ اے دکے شنو، یا اللہ اے مکھے مکھ گناہ تمہیں کرے چاو، یہ گناہ کیا ہے، بندہ کہے گا اللہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کوریچی سارا گناہ اعتراف کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے کاچے کچھ عذر آچے، کونو ایکسکیوز، کوئی وجہ کیوں کیا، بندہ سرنڈر کر جائے گا، بولے گا نا اللہ تعالیٰ কোনো এক্সকিউজ নেই, আমি গুনাহগার, আপনার খাতাকার বান্দা, গুনাহগার বান্দা, আমি এই সব গুনাহ করেছি। بندہ سمجھے گا کہ اب میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا اے میرے فرشتوں میرا بندہ گھبرا گیا ہے، اس کی ایک نیکی ہے اسے نکالو۔ بندہ کہے گا اے اللہ گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹر، وہ تو بڑو بڑو کھاتا بوئی اور مدے ہمار گناہ، اللہ اللہ کی کرے ہمار بخشائش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہ گھبرا مت، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ فَيُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ، کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بندہ کہے گا اے اللہ یہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا اور اتنا سارا گناہ کا رجسٹر کھاتا بھائی پورا کا پورا، میں تو گیا جہنم میں۔ اللہ رب العزت کہے گا تیرے اوپر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اس کے گناہ کے تمام رجسٹروں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا، لا الہ کا الا اللہ کا پلڑا باری ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا لا الہ الا اللہ کا پلڑا نیچے، گناہ کا پلڑا اوپر، اس کی بخشائش ہو جائے گی۔ میرے بھائی جانتے ہیں جب بندہ، ہم اور آپ سبھی لوگ جب قیامت کے دن جائیں گے کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوں گی، سب کے نامہ اعمال وزن کیے جائیں گے، کس کے؟ مومن کے اعمال، جو مشرک ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن کافر کی اور مشرک کے نامہ اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کو ایک پھونک میں اڑا دیں گے۔ مومن کے اعمال کو اللہ رب العزت وزن کرے گا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا
کہ नामा अमाल वजन किया जाएगा, सहाबा यकीन कर लिए। आज तो साइंस है ना, आप टेम्परेचर नापते हो ना, बुखार होता है आपको, टेम्परेचर बुखार, अरे हवा का तापमान, आप दिल्ली जाएं बहुत सारी जगहों पे वो मीटर लगा होता है, फ्लक्चुएट होकर के वो बताता रहता है कि अभी इतना डिग्री टेम्परेचर है, हवा को नाप रहे हैं। क्या सहाबा के दौर में यकीन कोई कर सकता था कि हवा को नाप ले? जिस्म का बुखार नाप लेते हैं, 97, 98, 95, 101 डिग्री है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के नामा अमाल को वजन करवाएगा, तराजू कायम की जाएगी। जिसका नामा अमाल, जिसके नेकी का पलड़ा झुक जाएगा और बदी का पलड़ा ऊपर आ जाएगा, अल्लाह उसको गुनाह नहीं देगा, सजा नहीं देगा, उसको उठा के कहां डालेगा? सीधे जन्नत। जितना गुनाह किया हो, नेकी भारी हो गई, गुनाह हल्का पड़ गया, गुनाह माफ, खलास, जाओ इसको जन्नत में डाल दो। दूसरा बंदा, नेकी का पलड़ा ऊपर, गुनाह भारी, गुनाह नीचे। अब जितना ज्यादा गुनाह से, नेकी से गुनाह जितना ग्राम, जितना किलो भी भारी होगा, उस गुनाह के बकद्र अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो उसे अजाब देगा, और अगर चाहेगा तो माफ कर देगा। और तीसरे वो लोग होंगे कि जिनका गुनाह और नेकी दोनों बराबर, बैलेंस, इधर 2 किलो इधर 2 किलो, मिसाल दे रहा हूं, वजन की तो कोई हदीस में जिक्र नहीं है, बस बराबर होगा। वो लोग कहां रहेंगे? मकाम आराफ में एक जगह है, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह है मकाम आराफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां उनको रखेगा। हदीस में मौजूद है कि बाद में वो भी जन्नत में चले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इतना अज़ीमुश्शान बात दुआ की चल रही थी, गुफ्तगू घूम गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में मैं आपको दुआ के आदाब सिखा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करते हैं, सारा झगड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारे गैर मुस्लिम भाई ला इलाहा सुन करके अदब और एहतराम के साथ सर झुका लेते हैं। अल्लाह की कसम, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमा का मतलब समझ करके अगर उसको दिल से तस्लीम कर दें तो उस कलमे की ताजीम करने का उनको नेकी मिले। वो समझे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद, कोई नहीं है पूजने के योग्य, कोई नहीं है जिसके सामने नतमस्तक हुआ जाए, कोई नहीं है जिसके सामने अपने शीश को, अपने सर को झुकाया जाए। यदि कोई है तो ये केवल मात्र एक अल्लाह। अगर इसको समझे तो कोई बात बने। हमने न खुद समझा न उन्हें समझाया। मक्का के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को पहली आवाज में समझ गए। कहा अजाला अलहतन इलाहु वाहिदा हाज़ा शय्युन उजाब, अरे इसने तो मल्लात और उज़्ज़ा और मनात सारे माबूदों का एक खुदा बना डाला, ये तो बड़ी अजीबो गरीब चीज है, हमने तो इससे पहले कभी सुना नहीं। हाज़ा शय्युन उजाब, ये अजीबो गरीब चीज है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाजार पे जा रहे हैं, दरगाह पे जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, बड़े पीर के ऊपर जा रहे हैं, कुंडा चढ़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह न माना समझे न मतलब समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना पर झगड़ा होता है कौम से, और आप मक्का से मदीना हिजरत कर जाते हैं। मदीना से आप अपने सहाबा को लेकर के निकल रहे हैं, 313 सहाबा हैं। आपको खबर दी जाती है अबू जहल 1000 के लश्कर के साथ, फौज के साथ इस्लाम को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए आ रहा है। ये वाकया हमारा खूब जानते हैं, लेकिन मैं इस वाकये के एक अहम पहलू पे गुफ्तगू करूंगा। इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम बुखारी ने, कई लोगों ने इस हदीस को जो जिक्र किया है, आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। हम दुआ मांगते हैं फॉर्मेलिटी के साथ, मेरे भाई दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी है तकरार के साथ बार बार गिड़गिड़ा करके दुआ की जाए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करो। क्या हमने दुआ किया? हम ऐसे दुआ नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं कुफार मुशरिकीन की फौज को, आप सोचते हैं कि अब इस्लाम का क्या होगा, जबकि सहाबा किराम जानेसार वो कहते हैं या रसूल अल्लाह इल्ला ना नकुलु कमा क़ालत बनु इसराइल अले मूसा, अल्लाह के रसूल जिस तरह बनी इसराइल ने हजरत मूसा को कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून, ऐ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम लोग यहाँ बैठ के तमाशा देखेंगे। नहीं कहा वलाकिन्ना अक़ूल, बल्कि हम ये कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, ऐ नबी आप और आपका रब जाकर के लड़े अल्लाह के दीन के दुश्मनों से। व इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून, हम भी आपके साथ लड़ेंगे। वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका व खल्फका, बल्कि आपके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से आपका दिफा करेंगे। अगर आप समंदर में घोड़ा डालने का हुक्म देंगे वहां भी डाल देंगे। इतने जानेसार सहाबा, इतनी जानेसार। आप जानते हैं
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी, काफिरों का सरबराह, सुलह हुदैबिया का मौका है, वो आता है अपनी कौम को जाकर के उसने कहा, वल्लाही लक़द वफ़त्तु मुलूक वफ़त्तु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसर व किस्रा वन नजाशी। कहता है अल्लाह की कसम, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, कैसर, किस्रा, नजाशी, न जाने किस किस के दरबार में गया हूँ। वल्लाही न राइतु मलिकन क़त्तु, अल्लाह की कसम मैंने किसी भी बादशाह को नहीं पाया, युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, कि जिसके मानने वाले इतनी ताजीम करते हैं कि जितना किसी बादशाह के मानने वाले उसकी ताजीम नहीं करते, मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मद की इतनी ताजीम करते हैं। कहा वल्लाही यतनख़म नख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। हाय हाय, अगर अल्लाह के रसूल मुंह से थूक को खखाड़ा निकालते हैं वो जमीन पे नहीं गिरता, इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, कोई ना कोई सहाबी उसको अपने हाथों में ले लेता है, फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु, और उसको अपने चेहरे और जिस्म में बन लेता है बरकत के लिए। अल्लाहु अकबर। वहीं यतवज़्ज़ा, और अगर अल्लाह के रसूल वजू करते हैं, कादू यक़्ततिलून अला वुज़ूइही, नबी के वजू करते वक्त उसके जिस्म से लग करके गिरने वाले वजू के कतरों को, पानी को लेने के लिए आपस में वो लड़ पड़ते हैं। अल्लाह, वो नबी जिसके मानने वाले ऐसे, हाय हाय, जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कहा है, नबी रब्बुल आलमीन तेरा मददगार, जिब्राइल तेरा मददगार, मुसलमान तेरे मददगार, रब के फरिश्ते तेरे मददगार। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज हैं, आप मुशरिकीन के फौज की तरफ देखते हैं, मुसलमान मुट्ठी भर अल्लाह अल्लाह, हदीस के अंदर अल्फाज हैं, दुआ मांगने का तरीका सीखो मेरे भाई। हदीस के अंदर अल्फाज हैं, इस्तक़बल नबीयुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़िबलत, अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, क़िबले की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, खाने काबा की तरफ। फजअला यहतिफु बिरब्बिही व मद्द यदैहि इला समा, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, अपने रब से गिड़गिड़ाने लगते हैं। क्या फरमाते हैं? अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी। हाय हाय, क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह तूने जो मुझसे वादा किया है, अल्लाह उस वादे को पूरा कर। ऐ अल्लाह तूने वादा किया है कि तू इस दीन को मुकम्मल करके रहेगा, ऐ अल्लाह तूने ये वादा किया है कि तू इस दीन को गालिब करके रहेगा। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी, ऐ अल्लाह जो तूने मुझसे वादा किया है उसे पूरा कर दे। हदीस के अंदर अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, आपके आंसुओं से जमीन जो थी वहां की भीग गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे जो चादर थी, सकतत रिदाउहु, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चादर थी कंधे से सड़क करके नीचे गिर गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। फ़अता अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, वाख़ज़ रिदाहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को उठाते हैं, आपके कंधे पे रखते हैं, पीछे से आपको पकड़ लेते हैं, मारे मोहब्बत के कहते हैं, कफ़ाक मुनाशदतुका रब्बक, ऐ अल्लाह के रसूल इतनी गिरियाजारी काफ़ी है, आपने अपने रब के सामने इस कदर रोया, इस कदर गिड़गिड़ाया, ये इतना काफ़ी है। कफ़ाक मुनाशदतुका रब्बक फ़इन्नहु सयुंजिज़ु लका मा वअदक, आपके रब ने जो आपसे वादा किया है वो ज़रूर पूरा होकर के रहेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान करीम की आयत नाजिल होती है, हम आसमान से फरिश्ते नाजिल करेंगे आपकी मदद के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मारे खुशी के खिल उठता है। अल्लाह के रसूल के दुआ के तरीके को देखें, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, हाय हाय, उसके बाद दुआ कर रहे हैं। हम अपने मुसीबत और परेशानी में कभी रोए, आंखों से आंसू बहाया, गिड़गिड़ाए? मेरे भाई, अगर ये दुआ की कैफियत नहीं होगी तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। और एक आखिरी और अहम चीज मैं बयान करके दुआ के आदाब को बताऊंगा, और फिर मुख्तसर में उस चीज को बताऊंगा जो बहुत ही जरूरी है। एक चीज ये, मुस्लिम वगैरह तिरमिज़ी के अंदर में रिवायत है, एक सहाबी रसूल हैं हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके दामाद हैं हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत सफ़वान रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने में हैं। एक दफ़ा वो मक्का हज करने के लिए जाने लगे तो
وہ اپنے سسر کے گھر گئے، مطلب حضرت صفوان نجر سسرر باڑیتے گئے چین، اپنے سسر کے ہاں گئے، سسر موجود نہیں ہے، ساس کو پایا، کہا ساس ماں امی حج کرتے جاچی، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ بابا نہیں، بولے نہیں وہ بازار گئے ہیں۔ تو کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں، کہا کہ بیٹا اپنی دعا میں ہم کو مت بھولنا، نجر دعائیں آمادر کے بھول بے نا بیٹا، دعا کرتے کہتی ہیں میرے بیٹے اے داماد صاحب تم ہماری دعا میں ہم کو مت بھولنا، اپنی دعا میں ہمارا نام ضرور لینا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، مسلم کی روایت ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، راستے میں بازار گھاٹ میں حضرت ابو دردہ سے ملاقات ہو جاتی ہے جو سسر ہیں۔ سسر کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم حج کرنے جا رہے ہو۔ کہا کہ ہاں ابا جان صحیح سنے، حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا اپنی دعا میں ہم کو مت بھولنا۔ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مومن اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اس کے اپنے حق میں۔ یعنی یہ کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیچھے میں دعا کریں گے اللہ میرے لیے میری دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کے ٹکا دیے دو، پیسہ دیے دو، گاڑی دیے دو، کتنی دعائیں کرتے، لیکن ہم نے کبھی دعا کی اے اللہ میرا پڑوسی ہے، اے اللہ میرا دوست ہے، میری چاچی ہے، میری پھوپھی ہے، میری خالہ ہے، میری نانی ہے، اے اللہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم میں سے کون ہے جو ہم رات کو اٹھ کر کے تنہائی میں یا اپنی نمازوں میں یا ایسے بھی اپنے پڑوسی، اپنے محلے، اپنے دوست احباب کے لیے دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، صرف اپنے لیے۔ میرے بھائی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے اگر ہمیں اپنی دعا قبول کروانی ہے رب کی بارگاہ میں، ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ ہمارے لیے ہمارے حق میں کی گئی دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایک اہم چیز کہوں گا، 1.5 گھنٹے سوے گھنٹے کا وقت ہے، تقریباً 15-20 منٹ کیا وقت بچا ہوا ہے۔ ایک اہم چیز یہ تو وہ طریقہ ہو گیا، وہ ادب ہو گیا کہ ہم دعا رب سے مانگے کیسے۔ اگر ان طریقوں سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہماری دعاؤں کے قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہو اور ہم اس کو برائی سے نہ روکیں، اگر نیکی کا حکم نہ دیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بالکل سنن اربعہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اے لوگوں سنو، تم لوگ ضرور بھی ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو گے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِندِهِ أَوْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ۔ لیکن اگر برائیوں سے روکنا، نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دو گے، اللہ آسمان سے عذاب نازل کرے گا۔ ترکی میں آیا نا زلزلہ، عذاب آیا، ایسے نہ جانے کتنے عذاب اللہ رب العزت بطور نشانی کے دکھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِندِهِ، اللہ اپنے عذاب کو تمہارے اوپر نازل کرے گا۔ ثُمَّ لَتَدُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو گے، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے بعد آنے والے خطیب آ چکے ہیں، انشاءاللہ 2 بجے سے پہلے 2 بجے تک میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک اور اہم چیز میرے بھائی، دعا کی تمام شرطیں ہم اگر پوری کر لیں، جس کے بارے میں ہمارے بزرگ نے ابھی کہا تھا، اگر ہم حرام و حلال کا اگر خیال نہ رکھیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ এই জলসাটা হচ্ছে, জলসার প্রধান সাহেব বললেন কি বাবা আমি ইসলাহে মুআশারার একটা জলসা করছি, আপনি কত টাকা দিতে পারবেন? মৌলানা সাহেব 50,000 টাকা নিয়ে নাও। আল্লাহু আকবার। آپ اگر حرام کمائی کا 50,000 نہیں 5 کروڑ اگر اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص میلے کپڑے کو پیشاب سے صاف کرے۔ کوئی آدمی کپڑا چھے اس میں گندگی لگی ہے، ایک بوتل پیشاب لے آیا، رین سرف ایکسل سے خوب رگڑ رگڑ کے اس کو دھوئے گا، کہتے ہیں کہ وہ کپڑا جس کا میلہ ہے پیشاب سے صاف کرے گا
تو کیا وہ صاف ہوگا؟ پہلے سے زیادہ گندا ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں کوئی حرام مال خرچ کرے، اس کی مثال یہی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مسلمانوں کو حکم دیا اس طریقے سے اپنے رسولوں کو بھی حکم دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ، نیک اعمال انجام دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، پھر اللہ کی عبادت کرو، شکر کرو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر ششاق برا۔ میرے بھائی، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس حالت میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ایک مسافر جو سفر میں نکلا ہو، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا یطیل السفر ششاق برا یمد یدیہ الی السماء، لمبی مسافت دوری طے کر کے آیا ہے، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے آسمان کو ہاتھ کی طرف اٹھاتا ہے، اس کنڈیشن میں، اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ دعا کی قبولیت کی وہ گھڑی ہے، کیونکہ وہ مسافر ہے۔ وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے دے، اے میرے رب مجھے وہ دے دے، اے میرے رب یہ دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وہ جسم کے اندر جو غذا لے رہا ہے وہ حرام ہے۔ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، جسم کے اندر جو چیز پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وہ جو بہترین کپڑا اپنے جسم کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ حرام مال سے خریدا گیا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اکبر۔ اگر ہمارا کھانا حرام، ہمارا پینا حرام، ہمارا پہننا حرام، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہائے ہائے۔ سارے علماء آئے، جہیز پر تقریر کر کے چلے گئے، ہم نے کان پہ سنا، ہمارے کان پہ جوں تک نہ رہیں گی۔ میرے بھائی، ظلم کر کے تم نے اپنے سسر سے کپڑا لیا ہے، کہا وڈ لینڈ کا جوتا پہنیں گے، باٹا کا جوتا پہنیں گے، THMT کا اور ٹائٹن کی گھڑی لگائیں گے، اور ریمنڈ کا سوٹ سلا دو۔ زبردستی دھانس دھاندلی کر کے اس کی بیٹی سے، چونکہ اس کو شادی کرنی ہے، اخلاقی طور پر مجبور کر کے اس سے کپڑا لے لیا، اس نے دل سے دیا نہیں۔ بہت کام ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، اس کو پڑھانا ہے، چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ حرام مال ہوا کہ نہیں؟ اور اس حرام کپڑے کو پہن کر کے، سسروال والا کپڑا، عید کے دن جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھ کر کے جمعۃ الوداع میں جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ میرے بھائی، حرام کھانا، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو ابھی عالم دین بیان کر کے گئے، زبردستی کا کھانا، تعامل ظلم ہے۔ زبردستی ڈیمانڈ کرنا کہ اتنے آدمی کے ساتھ آئیں گے تم کو کھانا کھلانا ہی ہوگا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایک نوجوان بیچارہ نیا نیا اہل حدیث ہوا، اس نے کہا کہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ اب وہ بیچارہ جب نکاح کا پیغام دے رہا ہے تو سسر ہونے والا کہتا ہے کہ نہ جہیز تو لینا ہوگا، 100 باراتی لے کے آئیں گے۔ کہا کہ آپ کو لانا ہوگا؟ بولا نہیں، ہم 100 باراتی نہیں لائیں گے، ہم 5-7 آدمی سے آئیں گے، سنت طریقے شادی کریں گے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ لڑکار مدے چھیلر مدے کچھ نہ کچھ کمی آچے، ایر جنہ تو جہیز لیچے نا، استغفراللہ۔ وہ کہہ رہا ہے لڑکا میں کوئی کمی ہے، اسی لیے نہیں پیسہ ٹکا لے رہا ہے، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن زبردستی اگر کوئی کسی سے کھانا کھائے تو میرے بھائی حرام کا کھانا ہے، تعامل ظلم ہے، ایسے کھانا کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا حلال اور حرام کے تعلق سے۔ بالکل اب تک جو بھی واقعات آپ کے سامنے بیان کیے گئے قرآن و حدیث کی روشنی میں، مستند ترین واقعات، ایک بھی قصہ کہانی کسی جلیل میاں خلیل میاں کی کہانی نہیں ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو کتاب و سنت کے اندر منقول ہیں۔ یہ اتنے ہیں کہ آدمی پوری عمر بیان کرے تو شاید یہ واقعات نہ ختم ہو۔ صحیح کے ہوتے ہوئے ہمیں غلط کی ضرورت نہیں، اس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ بخاری کی روایت، اس خطبے کا آخری حصہ دعا کی قبولیت کے لیے کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے پہلے خلیفہ، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کا ایک غلام تھا. زمانہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا کہ اگر کسی کا کوئی داس ہے، کوئی غلام ہے، اگر وہ مکاتبت کر لے، لکھا پڑھی کر لے، মালিক গোলামকে কহে کہ বাবা যদি তুমি আমাকে অত টাকা দিয়ে দিবে তুমি আজাদ, তুমি যাও ডেলি কাজ টাজ করো, আমাকে টাকা নিয়ে এসে দিয়ে দাও. یہ مطلب ہے مکاتبت. حضرت ابوبکر صدیق نے اس غلام سے مکاتبت کر لی کہ روزانہ کچھ پیسہ لا کے دو، جس دن اتنا اماؤنٹ جمع ہو جائے گا ہم تم کو آزاد کر دیں گے. ایک دن وہ غلام آتا ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر کے آیا. اس زمانے میں بازاروں میں روٹیاں ملا کرتی تھی جیسے آج بھی ملتی ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح کے پیاسے بھوکے، غلام ہے، روٹی لا کر کے دیا. انہوں نے ایک نوالا کھایا، پیٹ میں ڈال لیا. اللہ اکبر. جب کھا لیا تو غلام پوچھتا ہے اے خلیفہ مسلمین، اے خلیفہ رسول، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ روٹی جو ہے میں کس پیسے سے لایا ہوں؟ کہ اپنی جانے نہیں روٹی ٹامی کونٹا کتکے نیچی کونٹا کتکے کی نیچی اپنی جانے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، بتاؤ بتاؤ، ارے کہاں سے پیسہ لایا؟ وہ غلام کہتا ہے کہ کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، بخاری کی روایت ہے. کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ایک آدمی مجھے ملا تھا، میں نے اس سے جھوٹ موٹ کی کہانت کی تھی، غیب کی باتیں بتائی تھی، کچھ پوچھا تھا کہ ایرکم ہوئے کہاں، ایرکم ہوئے جاوے، ہو گیا، وہ مل گیا اتفاق سے. جیسے لوگ مداروں پہ جاتے ہیں، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، فلاں دے دو، کسی ایک کی بات قبول ہوئی، اس کو بیٹا ہو گیا، لوگوں نے کہا بابا بیٹا دیے چھے، بابا بیٹا دیے چھے. ارے دینے والا اللہ ہے. ایک کی قبول ہو گئی، اس کو سب لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور باقی جتنے کی نہیں ہوئی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کی دعا، اس نے جو جھوٹ موٹ کی بات کی تھی، کہا کہ آج وہ آدمی مجھے ملا، اتفاق سے جو میں نے جھوٹ بولا تھا، من گھڑت الل ٹپ جو دل میں آیا بول دیا، وہ صحیح ہو گیا. اس نے آج اس کی اجرت دی، مجھے اس کی قیمت دی. آج اسی پیسے کا، اسی ٹاکا پیسے کا میں نے روٹی خریدا، وہ روٹی میں آپ کو لا کر کے دیا ہوں. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی انگلی کو اپنے حلق میں ڈالتے ہیں، اے کرتے ہیں، الٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خالی پیٹ روٹی کا ایک نوالا، وہ کیا نکلے گا؟ پانی پیتے ہیں، حلق میں انگلی ڈالتے ہیں، قے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پریشان ہیں. اس روٹی کے ٹکڑے کو آخر نکال کے دم لیتے ہیں، چھوٹا چھوٹا کر کے جتنا ہوتا ہے پیٹ سے روٹی کا ٹکڑا نکال پھینکا. لوگ کہتے ہیں اے خلیفہ مسلمین، اے خلیفہ رسول، اے امیر المومنین، ارے آپ نے لا علمی میں کھایا تھا، اللہ سے معافی مانگ لے، کوئی جان بوجھ کے تھوڑا ہی کھایا ہے. جنہیں بوجھے کھیچیں، ارے جانتے نا وہ دیے دلو کھے نچلی کی ہوئے چڑھ گئے. اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہ، میں اللہ کے رسول کی اس حدیث کو کیسے بھول جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جسم کا ہر وہ حصہ، جسم کی ہر وہ بوٹی جو حرام مال سے پلے گی اور بڑھے گی، النار اولا بھی، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ جہنم میں جلا ہی جائے. اللہ اکبر. میں اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بننے نہیں دے سکتا. میرے بھائی، سارے معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار اس پر ہے. ہم پہلے حلال کھائیں، حرام سے بچیں. عقل حلال اور صدق مقال، یہ دو چیزیں، سچ بولنا اور حلال کھانا، حرام سے بچنا، یہ تمام اعمال کے بنیاد کی کڑی ہے. میرے بھائی، اگر آپ حلال کھائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر جو موجود دل ہے اس میں صاف ستھرا خون جائے گا، اور آپ کے جسم کے اندر تازہ اور حلال خون جائے گا. آپ کو طاعت اور عبادت کا شوق ہوگا اور آپ اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کریں گے. حرام کھائیں گے، اللہ نیکی کی توفیق چھین لے گا. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کھانے، حرام سے بچنے، اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے مومن کا، اس دعا کے تمام آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ جو جلسہ ہے، اس کے جو منتظمین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی تو کاوشوں کو قبول فرما. اور یہاں جتنے علماء کرام آئے ہیں، بشمول میرے اپنی ٹوٹی پھوٹی دگان میں جو ہم نے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے قبول فرما. جو غلطیاں، کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے معاف کر، اور ہم تمام کو اس خطبے اور اس تقریر کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.